کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں اللہ کے عرش کے قریب پہنچا نا تو میں نے عرش کے نیچے 70,000 شہر آباد دیکھے۔ عرش الہی کے نیچے کتنے شہر؟ 70,000 شہر آباد دیکھے، اور ہر شہر تمہاری اس دنیا سے 70 گنا بڑا تھا۔ اب غور کرتے جانا، آپ نے حدیث پاک ہے، میں نے اللہ رب العزت کی کائنات میں عرش کے نیچے، صرف عرش کے نیچے 70,000 شہر آباد دیکھے، اور ہر شہر تمہاری اس دنیا سے 70 گنا بڑا تھا۔ شہر کتنے تھے؟ 70,000، اور ایک شہر کتنا بڑا تھا؟ اس دنیا سے 70 گنا بڑا تھا۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ تمام شہر فرشتوں سے بھرے تھے۔ ستر 70,000 شہر آباد تھے، ہر شہر اس دنیا سے 70 گنا بڑا ہے، اور تمام شہر فرشتوں سے بھرے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ 70 تک گننے میں بھی نا وقت لگتا ہے۔ اگر گنتی 70 تک بھی گنے نا اور 700 تک گنے تو اور وقت بڑھ جاتا ہے، 7,000 تک گنے تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور 70,000 تک گنتی کریں تو کتنا وقت چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امام الانبیاء معراج کی رات رب سے ملنے گئے تھے یا شہر گننے گئے تھے؟ امام الانبیاء کو خبر کیسے ہوئی کہ یہ 70,000 شہر ہیں اور ہر شہر اس دنیا سے 70 گنا بڑا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ ہر شہر کتنا بڑا ہے اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس دنیا سے ہر شہر کتنا بڑا ہے۔ اور ایک نظر ڈال کر امام الانبیاء نے ان شہروں میں بسنے والی مخلوق بھی پہچان لی۔ فرمایا سب شہر فرشتوں سے بھرے تھے۔ اب یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کی وسعت، اب سماعت مصطفیٰ کی وسعت دیکھنا۔ فرمایا ہر شہر فرشتوں سے بھرا تھا، اور ایک شہر اس دنیا سے 70 گنا بڑا تھا، اور 70,000 شہر تھے، اور وہ تمام فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ میری مخلوق کے، میری امت کے 2 طبقات ہیں کہ جن کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ تمام شہر فرشتوں سے بھرے تھے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس کی ایک نظر 70,000 شہر دیکھ لے۔ اور وہ تمام فرشتے اللہ کی حمد کر رہے تھے، حمد کے ساتھ میری امت کے 2 طبقات اور کلاسز کے لیے دعا کر رہے تھے کہ مولا انہیں بخش دے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو اتنوں کے پڑھے جانے کو اپنے کانوں سے سن رہا ہو۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی وسعت ہے، اور یہ سماعت مصطفیٰ کی وسعت کہ اتنے بڑے شہروں کو دیکھ لیا، مخلوق کو دیکھ لیا، اور جو پڑھ رہے تھے اسے سن بھی لیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ تمام فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ میری امت کے 2 طبقات کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ کون کون خوش نصیب؟ وہ فرشتے عرض کر رہے تھے اللہم اغفر لمن شاہد یوم الجمعہ، مولا اپنے حبیب کی امت کے ان لوگوں کو بخش دینا جو مسجدوں میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ، مولا اپنی محبوب کی امت کی ان لوگوں کو بخش دینا جو جمعہ کے دن غسل کر کے آتے ہیں۔ تصور کریں جمعہ کا غسل ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جب سے چھٹی ختم ہوئی نا جمعہ کی تو یہ سلسلہ بھی بہت سے لوگوں سے ختم ہو گیا، محروم ہو گئے لوگ غسل کرنے سے، جمعہ کا غسل کرنا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے تمام اللہ کی حمد کرتے تھے، اور جب بھی حمد کرتے تھے ساتھ دعا کر رہے تھے مولا اپنے حبیب کی امت کے ان لوگوں کو بخش دینا جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو بخش دینا جو جمعہ کے دن غسل کر کے آتے ہیں۔
تو جمعہ کے دن کا غسل اتنا ضروری ہے، یعنی اتنا اہم ہے کہ عرب شریف میں کسی دور میں اگر کسی کو گالی دینا ہوتی نا، اس کو گالی تصور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی کو کہہ دیتے تھے کہ تو وہ ہے جو جمعہ کے دن بھی غسل نہیں کرتا، تو وہ سمجھتا تھا اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اتنا اہم ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، اور جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے وہ اتنے فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے، 70,000 شہر جو بھرے ہیں فرشتوں سے، اللہ کی ہر حمد کے ساتھ جمعہ کے دن غسل کرنے والوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔